کچھ لوگ بدلتے ہیں لیکن اکثر لوگ ساری عمر نہیں بدلتے۔ میری کولیگ اور شو کی ہوسٹ رابعہ احسن پوچھنے لگیں کہ عمران خان جب جیل میں اکیلے ہوتے ہوں گے تو کیا انہیں احساس ہوتا ہوگا کہ ان سے کتنی غلطیاں ہوئیں؟ میں نے کہا، دنیا کا مشکل ترین کام اپنا احتساب کرنا ہے۔ میں آپ کا یا کسی بھی بندے کا احتساب کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن میں اپنا احتساب کبھی نہیں کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ اگرچہ مجھے سب معلوم ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، لیکن میری مردانگی یا انا مجھے کبھی اجازت نہیں دے گی کہ میں دوسروں کے آگے اعتراف کروں کہ میں بھی عام انسانوں کی طرح غلطیاں کر سکتا ہوں، یا میں بھی مکمل انسان نہیں ہوں۔ اگر عمران خان کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہوگا تو بھی وہ سب کے سامنے تسلیم نہیں کریں گے، وہ ڈٹے رہیں گے، کیونکہ غلطی تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بھی ایک عام انسان ہیں۔ پھر آپ کا وہ ایڈوانٹیج ختم ہو جاتا ہے جو آپ کو دوسروں پر حاصل ہے۔ لوگ آپ کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی امیج کو ہرٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے خان صاحب کبھی نہیں مانیں گے کہ انہوں نے نہ صرف غلطیاں کیں بلکہ ان غلطیوں کی وجہ سے جیل چلے گئے۔ میری کولی کا سیاسی جھکاؤ دیگر کئی لوگوں کی طرح عمران خان کی طرف ہے۔ پاکستان کی باقی پڑھی لکھی کلاس کی طرح وہ بھی عمران خان کو ایک ایسا آپشن سمجھتی رہی ہیں جو ان کے نزدیک پاکستان کے سب مسائل کا حل تھا۔ وہ 2.5 سال سے میرے ساتھ شو ہوسٹ کر رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلے کے بعد اس نے عمران خان سے مایوسی کا اظہار کیا اور مجھے کہا کہ آپ خان صاحب پر جو تنقید کرتے رہے ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک تھی۔ آپ ان پر تنقید نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ گفتگو کرتے تھے جس سے اگر دیکھا جائے تو ان کی سیاسی بھلائی کا پہلو ہی نکلتا تھا۔ میرے شو کی ہوسٹ کا پورا گھرانہ عمران خان کا حامی تھا اور اب بھی ہے۔ پچھلے دنوں اس کی بیٹی کی سالگرہ تھی تو مجھے بھی شرکت کی دعوت دی۔ وہاں ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، حیرت ہے رابعہ آپ کے ساتھ شو ہوسٹ کرتی ہے، وہ سب گھر والے تو خان کے بڑے حامی ہیں۔ میرا اندازہ تھا وہ بہت جلد آپ کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں گی کیونکہ آپ کی باتیں عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں۔ میں نے انہیں بھی کہا کہ میرے عمران خان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، ہر سیاسی حکمران ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے کیونکہ کچھ صحافی خوشامد کے اس درجے پر فائز ہونے سے گریزاں ہیں جس پر دیگر فائز ہیں۔ ایک کام ان سیاسی حکمرانوں کا ہے اور ایک کام ہم صحافیوں کا ہوتا ہے۔ سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ضروری نہیں حکمران 100% اچھا یا صحیح کام کر رہے ہوں یا ہم صحافی یا اینکر سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوں، لیکن اپنی اپنی جگہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور دوسرے غلط۔ خیر، میرے شو کی ہوسٹ کہنے لگی کہ عمران خان نے خود کو سیاسی تنہائی کا شکار کر لیا ہے۔ وہ ہر اس سیاسی فارم سے باہر نکل گئے یا خود کو دور کر لیا جہاں ان کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اسمبلی نہ چھوڑتے تو یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ شاید نہ بن پاتا۔ مجھے یاد آیا کہ سوموار کے روز جب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اینکرز اور کالم نگاروں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی راجہ ریاض کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اس سے ملتا جلتا جواب دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بلوچستان سے ہے، راجہ ریاض پنجاب سے، وہ سینیٹر اور راجہ ریاض MNA تھے، لہذا کسی دوستی یا جان پہچان کا بہانہ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیسے انہوں نے نگران وزیر اعظم کے لیے آپ کا نام دے دیا؟ اس پر نگران وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر عمران خان اسمبلی نہ چھوڑتے تو یقیناً ان کی تعیناتی میں انہیں بھی بڑا رول ادا کرنے کا موقع ملتا۔ بولے، یہ تو عمران خان سے پوچھیں کہ انہوں نے جو جگہ خالی کی۔ اس پر راجہ ریاض بیٹھ گیا۔ لائٹ موڈ میں انوار الحق کاکڑ کہنے لگے، اگر آپ کو بھی پتہ چلے کہ ان کے نام کی سرگوشی کس نے راجہ ریاض کے کان میں کی تھی تو انہیں بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ انہیں بھی اس کی تلاش تھی۔ اب وہی بات رابعہ احسن کر رہی تھی کہ ہر جگہ سے خان صاحب غائب پائے گئے جہاں ان کی ضرورت تھی۔ آگے چلے تو آپ جان پائیں گے کہ بات صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا نگران وزیر اعظم کے نام تک محدود نہیں، اور بہت سی جگہوں پر ان کی ضرورت تھی، لیکن خان صاحب ہر وقت یہی سمجھتے رہے کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پھر حکومت رہے گی نہ اسمبلی، اور پنجاب اور KP اسمبلی بھی نہیں رہے گی۔ 80% پاکستان پر ان کی پارٹی کی حکومت تھی۔ اتنی محنت سے مرکز پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر میں حکومتیں بنائی تھیں، اس سے زیادہ محنت سے یہ سب ختم کرنے، پارٹی لیڈرشپ کو گرفتار کرانے، مفرور کرانے، ورکرز کے خاندانوں پر عذاب نازل کرانے کے بعد اب خود بھی اڈیرہ جیل میں بیٹھے ہیں اور آج کل ایک ہی تسبیح پڑھ رہے ہیں، میں کلائی کافیاں۔ جیسے نواز شریف کی غلطیوں کا فائدہ عمران خان کو ہوا، وہی فائدہ اب نواز شریف نے اٹھایا ہے۔ خان صاحب خوش تھے کہ نواز شریف کے جنرل رائل اور پھر جنرل باجوہ سے اختلاف ابھرے اور انہیں راستہ ملا۔ بعد میں وہی کچھ خان نے کیا، جنرل باجوہ سے ٹکراؤ ہو اور فائدہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اٹھایا۔
اب سوال یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ یہ طے ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے۔ نواز شریف کبھی رسک لے کر واپس نہ آتے اگر الیکشن نہ ہو رہے ہوتے۔ نواز شریف بھی اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو کبھی بینظیر بھٹو کو درپیش تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی زندگی کو خطرات لاحق تھے، انہیں سب نے منع کیا کہ پاکستان مت آؤ، اس کے باوجود وہ واپس آئیں۔ ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں علم تھا کہ اگر وہ اب واپس نہ گئے تو ان کی عدم موجودگی میں نہ صرف ان کی پارٹی کے لیے جیتنا ناممکن ہوگا بلکہ شاید پارٹی کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ 2002 کی طرح پارٹی کے اندر ایک اور گروہ بن جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو سامنے رکھ کر پاکستان لوٹنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ مزید 5 سال دبئی میں بیٹھ کر سیاست نہیں کر سکتی تھیں۔ بینظیر بھٹو کا بڑا مقصد بلاول کو اپنی پارٹی ٹرانسفر کرنا تھا اور اس کے لیے ان کی پارٹی کے لیے 2008 کا الیکشن جیتنا ضروری تھا۔ نواز شریف بھی اب باہر بیٹھ کر مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بہتر سازگار حالات انہیں پھر نہیں مل سکتے تھے۔ جب عمران خان جیل میں ہے، پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے، مقتدر کے ساتھ خان کی خوفناک دشمنی چل رہی ہے، دنیا کے چند طاقتور ممالک ان کی بیک پر ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں وہ شاید 5ویں دفعہ وزیر اعظم نہ بن سکے۔ اس لیے جیسے بینظیر بھٹو نے بلاول تک اپنی سیاسی وراثت ٹرانسفر کرنی تھی اور اس کے لیے رسک لیا، ویسے ہی نواز شریف نے مریم نواز کو لیگیسی شفٹ کرنی ہے۔ نواز شریف کو بینظیر بھٹو سے بہتر ماحول اور ڈیل ملی ہے۔ پرویز مشرف بینظیر کی واپسی کے خلاف تھے جبکہ موجودہ مقتدر نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا 2024 کا نواز شریف 2013 کے نواز شریف سے مختلف ہوگا، اس سوال کا جواب پہلے آپ دیں۔ کیا 2013 کا نواز شریف 1999 کے نواز شریف سے مختلف تھا؟ جواب 2024 میں ہوگا۔